حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے کا اس کی اہمیت بھی اجاگر کی ہے، لیکن ہم اس کو کھلے عام سوری ٹو سے ارادتاً، غیر ارادی طور پہ نہیں، ارادتاً ہم اس کی جو ہے وایولیشن کرتے رہے ہیں شروعات سے۔ اور اس میں جو ہے، اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی غریب امیر یا کوئی اس میں پڑھے لکھے کی یا ان پڑھ کی کوئی اس میں تمیز نہیں ہے۔ اس حمام میں جو ہے ہم سارے الحمدللہ پاکستانی جو ہیں، اس حمام میں ہم سارے ننگے ہیں، کیا پڑھا لکھا ہو، کیا جاہل ہو، کیا امیر ہو، کیا غریب ہو۔ باہر کچرا پھینکنا ہم اپنا بنیادی حق سمجھتے ہیں۔ آپ جو ہے اپنی دیکھیں گے کہ ایک بڑی گاڑی میں ایک فیملی گاڑی ہے، ویل مینرڈ، پڑھی لکھی، ویل ڈریسڈ، لیکن ان کے بچے یا ایون بڑے جو ہیں وہ کسی فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ سے جو پزا لے کے آئے ہوں گے یا برگر کھا رہے ہوں گے، لیکن جیسے ہی وہ سارا یہ عمل کر چکے ہوں گے تو ان کے جو ریپرز ہیں وہ ایک جو ہے ونڈو اس کی جو نیچے کریں گے اور سڑک پہ وہ پھینک دیں گے، چاہے پھر وہ پیچھے آنے والی گاڑی کے اوپر گرے یا برابر میں موٹر سائیکل سوار پہ آنے والے پہ گرے، وہ وی ڈونٹ کیئر فار دس، ٹھیک ہے؟ کتنا بڑا ہم کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں اس وقت، ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے۔ لوگوں کے حقوق جو ہے، حقوق العباد کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوکل ٹرانسپورٹ میں دیکھیں، بسوں میں، ٹرینوں میں، جتنے بھی، وہاں جو بیچارے جو ان پڑھ ہیں یا غیر تعلیم یافتہ آپ انہیں کہہ لیں، اتنی تعلیم یافتہ بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی فروٹ لے کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیلے کھا رہے ہیں اور جو ہے وہ کینو وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے چھلکے جو ہے ہم کھڑکیوں سے اس طرح پھینکتے ہیں، سوری ٹو سے، کہ جس طرح جو مطلب جو کہتے ہیں سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان پچھلے کسی زمانے میں جو ہے بندر تھا اور اس میں پھر ارتقائی عمل سے گزرتے ہوئے انسان ہو گیا ہے وہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم دوبارہ جو ہے اپنے وہ ارتقائی عمل کو پیچھے ریورٹ کرتے ہوئے بندروں کی جو ہے بندروں کے نسل کی طرف جو سفر کر رہے ہیں، سوری ٹو سے، میں اپنے لیے بھی شاید کہوں گا یا جو بھی کرتا ہوں تو، کہ بسوں سے یا اس طرح چھلکے پھینکنا تو وہ بندروں کا کام ہے، وہ انسانوں کا کام تو نہیں ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے شعور ہر انسان کو دیا ہے، تھوڑا بہت انسان کو پتا ہے کہ مجھے کپڑے پہن کے باہر نکلنا ہے، مٹی نہیں کھانی مجھے، کس طرح لوگوں سے ملنا جلنا ہے، ایک غریب آدمی آتا ہے تو اس سے کس طرح مجھے ہاتھ ملانا ہے، اور ایک جو ہے افسر سامنے آتا ہے تو اس کو کس طرح سلوٹ کرنا ہے۔ اگر اتنا شعور ہم رکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے، اور لازماً پتا ہے ہمیں، کہ کچرا جو ہے اپنے ہاتھ میں کھانے پینے کی اشیاء وہ کہاں پہ پھینکنی چاہیے، چلتے ہوئے راہ چلتے ہوئے لوگوں پہ اوپر پھینکنی چاہیے یا کوڑے دان میں پھینکنی چاہیے۔ تو ناظرین، اس پہ جو ہے میرا یہ کنسرن ہے کہ برائے مہربانی ہم خود بھی اس چیز کا خیال کریں۔ میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی ہے اور قرآن شریف کے احکامات بھی ہیں اس پہ، کہ صفائی کا بہت زیادہ ہم خیال رکھیں۔ یہ تو میں نے آپ کو معاشرتی حقوق العباد کی خلاف ورزیاں بتا دیں اور اس میں دینی پہلو ایک بتایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو پتا ہے کہ اس میں طبی لحاظ سے بھی کتنا نقصان، جو گندگی ہم پھیلاتے ہیں سڑکوں پہ، اس پہ کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ زیادہ تر جو پاکستان میں اس وقت بیماریاں ہیں وہ زیادہ تر اس میں کھڑی ہوئی گندگی سے اور کھڑے ہوئے پانی سے پھیلتی ہیں۔ کھڑا ہوا جو پانی جس کو اسٹیگننٹ واٹر ہم کہتے ہیں، اس سے کتنی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اس سے جو ہے ہمارا ٹائیفائڈ، جس کو مردے کا عام میں مردے کا بخار کہا جاتا ہے، وہ اس سے پھیلتا ہے۔ ہیپاٹائٹس سی کا بھی ایک جو ہے بڑا ریزن ہے، وہ واٹر بارن ڈیزیز میں آتا ہے۔ بچوں میں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے پانی آلودہ ہو جاتا ہے تو لائنوں میں بھی مکس ہو جاتا ہے، تو بچوں میں ڈائریا یعنی دستوں کی بیماری اس پانی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور دوسری جو اس خراب پانی پہ جو مچھر جمع ہوتے ہیں اس کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ ملیریا وغیرہ یہ بیماریاں ہمارے ملک میں کتنی ہیں۔ دوسری بہت ساری بیماریاں ہیں جو اگر گھروں کے باہر یا سڑکوں پہ جو ہے گندگی پھیلی ہوئی ہو تو اس سے کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اسلام میں جو ہے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ہم بیماریاں اپنے ہاتھوں سے پھیلا رہے ہیں تو وہ ایک اجتماعی خودکشی کے مترادف ہے، اور اسلام میں آپ کو پتا ہے کہ خودکشی حرام ہے۔ یعنی ہم جو باہر گندگی پھیلا کے اپنے بچوں اور پڑوسیوں اور دوسرے لوگوں کے لیے، کمیونٹی والوں کے لیے، جو ان کی زندگی اور ان کی صحت داؤ پہ لگا رہے ہیں، اور ان کے کوئی بیمار ہو کے جو ہے موت کی وادی میں چلا جاتا ہے، تو یہ کیا اجتماعی خودکشی کی مثال نہیں ہے؟ یہاں پہ بھی ہم جو ہے گناہ کبیرہ کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ تو برائے مہربانی میری اپیل ہے سارے باشعور پڑھے لکھے سمجھدار دوستوں سے کہ خدا را آج سے ہم جو ہے یہ عہد کریں کہ اپنی جسمانی ذاتی صفائی کے ساتھ ساتھ جو ہے
ہم اپنی کمیونٹی ہائیجین پہ بھی پورا زور دیں گے، اور آج ہی ہم عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد جو ہے سڑکوں پہ ہم کچرا نہیں پھینکیں گے، اور اس کے لیے کوڑے دان استعمال کیے جائیں گے۔ گھروں کا جو کچرا ہوتا ہے وہ ہم اپنا ڈسٹ بنس میں جو ہے باہر نکال کے یا شاپر میں رکھیں گے، اور جیسے ہی ہمارا پیپر آئے گا محلے کا وہ اٹھا کے لے جائے گا۔ راہ چلتے ہم فروٹ کھائیں، فاسٹ فوڈ کھائیں، جو بھی ہو خود بھی عمل کریں، اور بچوں کو بھی ہم سمجھائیں کہ پلیز جو ہے ان کو گاڑیوں سے موٹر سائیکل پہ چلتے ہوئے یا پیدل چلتے ہوئے ویسے ہی سڑکوں پہ مت پھینکیں۔ آپ اگر کسی فاسٹ فوڈ میں ہیں، گاڑی میں کوئی جو ہے آپ آؤٹنگ کے لیے گئے ہیں اور فاسٹ فوڈ لے کے کھا رہے ہیں، تو آپ اپنے ساتھ ایک شاپر لے جایا کریں۔ اس شاپر میں جو ہے وہ جتنے بھی ریپرز ہوتے ہیں، جو کچرا ہوتا ہے وہ جمع کر لیں۔ آپ رستوں پہ اگر آپ کو کوئی کوڑے دان ملتا ہے جو کہ ملنے کا نہیں ہے، تو آپ گھر آ کے اپنی ڈسٹ بن میں پھینک دیں۔ تو یہ اگر ہم آج ہی عہد کر لیں کہ ایٹ لیسٹ ہم دوسری چیزوں کو فی الحال چھوڑتے ہوئے ہم صفائی پہ اور کمیونٹی ہائیجین پہ اپنا عہد کر لیں کہ اس پہ دھیان دیں گے اور اس پہ پورا عمل کریں گے، تو انشاءاللہ یہاں سے بہت ساری جو بیماریاں ہیں گندگی کی وجہ سے پھیلتی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق جو بہت سارے حقوق العباد کی ہم خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، اس گناہ کبیرہ سے بھی ہم بچ جائیں گے، اور ایک صاف ستھرے ماحول کا اور صاف ستھرے جو ہے صاف ستھری نسل کا، ہیلدی نسل کا جو خواب ہمارا پورا ہو سکے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری باتیں کچھ سمجھ میں آئی ہیں، تو اس ویڈیو کو آپ بہت زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں میں ایک شعور پیدا ہو سکے، اور مل کے ہمیں جو ہے اس کے کمیونٹی ہائیجین کو ڈیولپ کرنے میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے، سپورٹ کرنی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم پاکستان۔